محترم سامعین، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا۔ پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ جس کے یہ کام ہیں تمہارا رب ہے۔ بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا،
آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ محترم سامعین، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے سورہ الزمر کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 7 تک کی تلاوت اور تلاوت شدہ آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ آئیے ہم تلاوت شدہ آیتوں کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جو آیتیں تلاوت ہوئی ہیں، ان آیتوں سے قبل کی جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک، ان میں جو باتیں گزشتہ درس میں آئی تھیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ یہ کسی نبی کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی انس یا جن کی کتاب نہیں ہے، کسی انسان یا کسی جنات کی کتاب نہیں ہے، کسی مخلوق کی کتاب نہیں ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو نازل فرمایا ہے، وہ اللہ جو عزیز اور حکیم ہے۔ ایک بات تو یہ کہی گئی، اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ اس کتاب میں جتنی باتیں آئی ہیں، جو باتیں اس کتاب میں آئی ہیں، جو توحید اور رسالت و آخرت اور جو فرائض اور جو احکام کی باتیں آئی ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں مبنی بر حقیقت ہیں۔ لہذا عبادت و اطاعت کو، اللہ کی بندگی کو صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خالص کرنی چاہیے۔ دین صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، صرف وہی معبود ہے۔ اور ایک اور بات یہ کہی گئی کہ کفار جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر جو وہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے، ان کے تعلق سے کہ ہم انہیں تو صرف اس لیے پوچھتے ہیں، حقیقت میں ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ وہی معبود ہے، لیکن ہم ان کی جو پوجا کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب کر دیں، اللہ رب العالمین کی قربت کے حصول کے لیے ہم انہیں پوچھتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس توحید کی دعوت دے رہے تھے، اس کا وہ انکار کر رہے تھے۔ اور اس تعلق سے ہماری باتیں بڑی تفصیل سے گزشتہ دروس میں ہو چکی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہی بات ہے تو پھر انتظار کرو اس دن کا، یعنی قیامت کے دن کا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو، اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کسی بھی کاذب اور کفار کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی انہیں جن کے سامنے دلائل موجود ہوں، جو دلائل کا مشاہدہ کر رہے ہوں، حقائق جن کے سامنے موجود ہوں، پھر بھی ہٹ دھرمی ایسی ہو کہ وہ ان کو جھٹلا رہے ہوں، اور ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی ہوں لیکن وہ کفران نعمت کر رہے ہوں، تو اللہ ایسے لوگوں کو جو جھوٹے ہوں اور جو منکرین حق ہوں، جو ناشکرے ہوں، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو الواحد القہار۔ یہ جو آیت ہے، اس میں یہ آیت حقیقت میں توحید کی اس بات ہے اور شرک کی نفی ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا لو اراد اللہ، اگر اللہ کسی کو، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہے، اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہے،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی نفی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنا بیٹا کسی کو بنانا نہیں چاہتا ہے، نہیں چاہتا تھا، نہیں چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا ہے، یہ بھی نفی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لو اراد اللہ ان یتخذ، دیکھیے ان یتخذ، اگر وہ بیٹا بنانا چاہتا، یعنی اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد ڈاکٹر صاحب آپ کا مائک آف ہے اور شاید آپ کا نیٹ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ جی اب آواز آ رہی؟ جی اب آ رہی ہے۔ تو عزیر، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، اور نصارہ نے، مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا تھا اللہ کا۔ اور جو کفار مکہ تھے، کفار و مشرکین نے فرشتوں کو اللہ رب العالمین کی بیٹیاں بنا دیا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی بیٹیاں ہیں۔ تو جیسے اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتا ہے کہ الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی، کہ کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے اور بڑی بھونڈی تقسیم ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ ان تمام عقائد کی تردید فرماتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ رب العالمین کسی کی اولاد ہے۔ تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو بیٹا بنانا چاہتا ہی تو ہے کفار و مشرکین، وہ اپنے لیے بیٹیوں ہی کو ترجیح دیتا۔ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ بلکہ اگر اللہ اپنے کسی کے اپنے بیٹا بنانا چاہتی ہی، کسی کو اپنا بیٹا بنانا ہی چاہتا، تو وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا برگزیدہ کر لیتا، سبحانہ۔ اس کے بعد کہا، لیکن پھر اس کی بھی تردید اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ لیکن اللہ تبارک و تعالی تمام تر نقائص اور تمام تر عیوب اور تمام تر احتیاجات سے پاک ہے۔ ان تمام احتیاج سے اور ان تمام ضرورتوں سے، ان تمام کمیوں سے وہ پاک ہے اللہ رب العالمین، کہ جن کی بنا پر بیٹا اولاد چاہیے ہوتی ہے۔ دیکھیے انسان فانی ہے، تو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی نسل باقی رہے، لہٰذا وہ بیٹی کی اولاد کی چاہت اس کے اندر ہوتی ہے۔ انسان اپنی دولت کا وارث چاہتا ہے، انسان طاقت چاہتا ہے، انسان محبت سے مغلوب ہو کر اولاد چاہتا ہے۔ تو یہ تمام وجوہ ہیں جن کی بنیاد پر انسان اولاد چاہتا ہے، لیکن ان تمام عیوب سے، ان تمام ضرورتوں سے، تمام احتیاجات سے اللہ رب العالمین پاک ہے، بلند ہے۔
اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے هو اللہ الواحد القہار، کہ وہ اللہ واحد ہے، یعنی اللہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں دونوں میں یگانہ اور یکتا ہے۔ اپنی ذات میں بھی واحد ہے، یعنی اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کی کوئی رشتہ داری نہیں، اس کی کوئی قرابت داری نہیں ہے، اس کی کوئی فیملی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں واحد ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ یگانہ اور یکتا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور سارے اس کے محتاج ہیں۔ سمد کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسی ذات جو اس طرح بے نیاز ہو کہ وہ سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہو، سب سے وہ بلند ہو، بالا و برتر ہو، اور وہ ایسی ذات ہو کہ اس ذات سے کوئی اور ذات نہ نکلی ہو اور نہ وہ ذات کسی ذات سے نکلی۔ تو وہ واحد ہے، اور کیسا واحد ہے؟ قہار ہے۔ قہار ہے یعنی تمام خلائق اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ غالب ہے اور خلائق مغلوب و مقہور ہے۔ تو لو اراد اللہ، یہ بھی نفی ہے، ان یتخذ، اگر وہ بنانا چاہتا اپنے بیٹوں کو، یعنی اس کی اولاد تو نہیں ہے لیکن اگر اولاد وہ بنانا چاہتا، یہاں پر بھی بین السطور تردید ہے۔ اور اس کے بعد سبحانہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نقائص، ان تمام احتیاجات سے پاک ہے، یہاں پر بھی تردید ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ، اور یہاں پر توحید کا اس بات ہے کہ وہ اللہ رب العالمین واحد ہے، یگانہ اور یکتا ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی۔ نہ اس کی ذات سے کوئی ذات نکلی ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ وہ کسی ذات سے نکلی ہوئی ذات ہے، اور اس کی جو جتنی بھی صفات ہیں وہ تمام صفات میں بھی وہ یگانہ اور یکتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ قہار ہے، یعنی تمام خلائق اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ غالب ہے اور تمام خلائق مغلوب و مقہور ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الا هو العزيز الغفار۔ فرما رہا ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہی ہے جو دن کو رات پر اور رات کو دن پر لپیٹتا ہے، اسی نے سورج وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو آیت ہے خلق السماوات والارض، یہ پوری آیت کریمہ بھی شرک کی نفی اور توحید کا اثبات ہے، جس کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے، اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے انہوں نے توحید کی دعوت دی اور شرک سے منع کیا۔ تو تمام کے تمام انبیاء اس بات پر متفق ہیں، اور سب سے پہلے انبیاء کرام کی جو کہ آسمانوں اور اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہی دن پر رات کو اور رات کو دن پر لپیٹتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ جو تم اپنی جس طرف چاہو اللہ کی کائنات میں اپنی نظر اٹھا کر دیکھ لو، اللہ کی یہ تخلیقات توحید کی گواہی دے رہی ہے، توحید کی شہادت دے رہی ہے۔ کہیں بھی کوئی بھی چیز اللہ کی اس تخلیقات میں، اس یونیورس میں، اس کائنات میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی کہ جو شرک کی گواہی دے رہی ہو۔
کہیں کوئی تم کو نہیں ملے گی. آسمان اور اس کے بعد اللہ رب العالمین آثار کائنات سے اور خود انسانی وجود اور تخلیق کے عجیب و غریب انسانی وجود کی تخلیق کے عجیب و غریب اور حیرت انگیز مراحل کے ذکر سے وہ شہادتیں پیش کرتا ہے جو ایک طرف توحید پر اور دوسری طرف رسالت اور آخرت پر دلالت کر رہی ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اخیر میں فرماتا ہے الا هو العزیز الغفار، یعنی وہ عزیز ہے. یہ جو زمین و آسمان کا جو خالق ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو رات کو دن پر اور دن کو رات پہ لپیٹتا ہے، اور جو سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک جا رہا ہے، جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے. زبردست ہے، ایسا زبردست ہے کہ اگر وہ تمہیں عذاب دینا چاہے تو کوئی طاقت اس کی مزاحمت نہیں کر سکتی، کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. لیکن وہ صرف عزیز ہی نہیں بلکہ غفار بھی ہے. وہ صرف عزیز ہی نہیں بلکہ غفار بھی ہے. یعنی وہ گناہ کرتے ہی اپنے بندوں کو پکڑ نہیں لیتا، بلکہ مہلت پہ مہلت دیتا رہتا ہے، مہلت پہ مہلت دیتا رہتا ہے. اور غفار کا مطلب اس کی یہ ایسی صفت ہے غفار کی کہ وہ معاف کرتا رہتا ہے. وہ غفار ہے، معاف کرتا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، قرآن کی ایک آیت ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنی ذات پر رحمت کو واجب کر لیا ہے کہ جب بھی انسانوں میں سے کوئی گناہ کرے، کوئی غلط کام کرے، غلطی سے جہالت میں نہ جانتے ہوئے کوئی غلط کرے، گناہ کام کر لے، پھر وہ اسے احساس ہو، پھر وہ نادم ہو اور وہ توبہ کرے اور وہ اپنی حالت سدھار لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے فرماتا ہے کہ خلق من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام 8 ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. خلقكم من نفس واحدة حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اور جس نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے یعنی حضرت آدم سے اس کا جوڑا بنایا. یعنی یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک کمال صفت کی ایک دلیل ہے کہ ایک انسان سے، ایک آدمی کی بائی پر، آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے حضرت حوا ایک عورت کو پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر کسی آدمی سے کسی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا. اس کے بعد فرمایا یخلقکم ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام 8 ازواج. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے. 8 یعنی کون کون؟ اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری. یہ 4 اور یہ تو 4 نر اور مادہ مل کر کے
8. تو اس کی طرف اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی اس کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے بعد دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یخلقکم، تمہیں وہ پیدا کرتا ہے. یخلقکم، تمہیں وہ پیدا کرتا ہے فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، تمہاری ماؤں کی پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، خلقا بعد خلق. اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق کے بعد تخلیق، تخلیق کے بعد تخلیق. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. پھر نطفہ کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دی، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا. برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے، جو بہتر احسن الخالقین ہے، سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے. تو اسی طرف اشارہ ہے کہ یخلقکم فی امہاتکم خلقا بعد خلق فی ظلمات ثلاث، یعنی 3 اندھیروں میں، یعنی رحم کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، ماں کی پیٹ کا اندھیرا، اور رحم کا اندھیرا، اور مشیمہ کا یعنی وہ جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، ان 3 اندھیروں میں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، یعنی یہ ہے تمہارا مالک، یہ ہے تمہارا مالک، یہ ہے تمہارا حاکم، اور یہ ہے تمہارا پروردگار، یہ ہے تمہیں پرورش کرنے والا، تمہیں رزق بہم پہنچانے والا، تمہارا سسٹینر. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب. اور اس کے بعد کہا لہ الملک، یہ جو تمہارا یہی ہے، یہ ہے تمہارا رب جو مالک ہے، حاکم ہے، پروردگار ہے. اور اس کے بعد فرما رہا ہے لہ الملک، اور بادشاہی بھی اسی کی ہے. تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف وہی ہے، سوورینٹی صرف اسی کی ہے، حکومت اسی کی ہے. اور اس پوری کائنات میں جو حکم چل رہا ہے، جو قانون چل رہا ہے، جس نظام میں یہ پوری کائنات بدھی ہے، وہ اللہ کا ہی قانون ہے، لہذا وہی حاکم ہے. اس کے بعد دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا ہو، سوائے اس کے، فانا تصرفون. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، زمین، غور کیجئے، ذہن میں رکھیے کہ یہ تو زمین و آسمان کا خالق، رات کے بعد دن لانے والا، دن کے بعد رات لانے والا، شمس و قمر کو مسخر کرنے والا، یہ جو عزیز و غفار ہے، یہ جو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا، وہ جو تمہیں پیدا کرتا ہے خلقاً بعد خلق، فیز وائز، ایک کے بعد دوسرے فیز میں، ایک دوسرے کے بعد تیسرے فیز میں، یہ جو اللہ ہے یہی ہے اللہ. ذالکم اللہ، وہی ہے اللہ، ربکم، تمہارا رب. اور تمام اختیارات کا مالک وہی ہے، ساری کائنات کی بادشاہت اسی کی ہے. تو پھر کون ہو سکتا ہے معبود؟ تم اپنی تمام معبودان، جتنی بھی تمہارے معبودان ہیں، کیا ان معبودان میں سے جن باتوں کا، جن دلائل کا، جن باتوں کا ابھی ذکر ہوا، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے؟ کیا اس یونیورس میں سے کسی ایک چیز کا خالق ہے؟
تمہارے اپنے اندر، یعنی اس کائنات، یہ جو کائنات میں بکھری ہوئی بے شمار نشانیاں ہیں، اور خود انسان کے نفس کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں جو اللہ رب العالمین کے وجود پر اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر دلالت کر رہی ہے۔ تو ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی تم بتاؤ، کسی ایک چیز کا بھی خالق ان معبودان میں سے کوئی ہے جنہیں تم معبود بنا بیٹھے ہو؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ڈیزرو نہیں کرتا عبادت کی، کوئی معبود و مسجود نہیں ہو سکتا اللہ سوائے اس کے۔ تو اس کے بعد بڑے پیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ، بڑی محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ، بڑے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ پھر کیسے پھرائے جا رہے ہو؟ کن باتوں کی بنیاد پہ پھرائے جا رہے ہو؟ وہ کیا دلائل ہیں، کیا باتیں ہیں، کیا لوجک ہے جن کی وجہ سے تم پھرائے جا رہے ہو؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو، اگر کفر کی روش اختیار کرو تو یہ جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، اللہ تبارک و تعالی مستغنی ہے تم سے۔ تم مانو تب بھی وہ اللہ ہے، تم نہ مانو تب بھی وہ اللہ ہے۔ تمہارے مان لینے سے اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا، اور تمہارے نہیں ماننے سے اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ایک حدیث ہے اس تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اے میرے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور اسی طرح تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، یعنی کوئی بھی نافرمان نہ رہے، تو اس سے میری حکمت اور بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان اور فاجر ہو، تو اس سے میری حکمت اور بادشاہی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور انسان و جن سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، بس میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانے اور بادشاہی میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا استغنا، وہ غنی ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، تمام خلائق اس کے محتاج ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں اللہ کی مشیت، ایک بات یہاں پر سمجھ لیں، اللہ کی مشیت، دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، غلط صحیح جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں یا جو اچھے کام ہو رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ سب اس میں سب اللہ کی مشیت ہے۔ تو ایک اللہ کی مشیت اور ایک اللہ کا ارادہ۔ تو یہ جو کفر ہے یہ اللہ کی مشیت ہی سے ہوتا ہے، اور جو مظالم، جو اتیاچار، جو عدل و انصاف کے خلاف جو بھی باتیں، جو بھی زمین پر جو برائیاں ہو رہی ہیں، وہ سب اللہ کی مشیت ہی سے ہو رہی ہیں۔ اللہ کی مشیت نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ تو اللہ کی مشیت کچھ اور ہے، اللہ کا ارادہ کچھ اور ہے۔ تو اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے بندے کفر کی روش اختیار کریں، یا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر اختیار، دیکھیے شکر اختیار کرو تو اللہ تم سے راضی ہوگا۔ کفر کے ساتھ یہاں شکر کی بات آئی، یعنی اللہ، یہ جو اللہ رب العالمین کی توحید پر ایمان لانا اور اللہ رب العالمین کی بندگی اختیار کرنا، یہ سب سے بڑا شکر ہے، یہ سب سے بڑا شکر ہے۔ تو اگر تم شکر کرو گے، یعنی
ज़लालत و गुमराही का रास्ता छोड़कर, शिर्क व गुमराही को छोड़कर तुम तौहीद इख्तियार कर लोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी इख्तियार कर लोगे, तो अल्लाह तुमसे राजी होगा। और एक बात याद रखो, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। आखिरत की बात है कि आखिरत में जब हिसाब, सारी दुनिया, सारी इंसानियत वहां जमा होगी और इंसानियत दो हिस्सों में बट जाएगी, एक अहले जन्नत और दूसरे अहले जहन्नम। वहां कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। यानी अगर किसी की वजह से अगर कोई गुमराही इख्तियार कर रहा हो, किसी की वजह से किसी की बातों में आकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब को छोड़कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत को छोड़कर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जिस तरफ बुला रहे हैं उन्हें छोड़ करके अगर वो गुमराही इख्तियार करता है, तो उसका वो वबाल उसी के ऊपर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसका वबाल दूसरे के ऊपर आएगा और वो बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा। आखिरकार तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना है। सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम, यही अंजाम है। दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ही जाना है। अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कौन है ए इंसान, तुम्हें किस बात ने अपने रब से, अपने रब के ताल्लुक से धोखे में डाल रखा है। तो आखिरी जो अंजाम है, आखिरी जो मंजिल है, वो यही है, तुम इला रब्बिकुम मरजिउकुम, के तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। तुम्हारा नाम आमाल तुम्हारे सामने होगा। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो जो अल्लाह है, देखिए फिर अल्लाह तबारक व तआला की एक सिफत जा रही है कि वो दिलों का हाल तक जानता है। मैं बार बार ये कहता हूं कि ईमान में ताजगी पैदा करने के लिए, ईमान को वाकईतन जिंदा ईमान बनाने के लिए, ईमान के अंदर जिंदगी जिला पैदा करने के लिए लाजमी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात पर गौर किया जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजमत को समझा जाए। अगर हमारे सामने और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि हम इस कायनात पे गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला की जो बेशुमार निशानियां इस कायनात में, इस यूनिवर्स में फैली हैं, उन पर हम गौर करें और कुरान पर हम गौर करें और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात है, एक भी कोई एक सफ़ा भी कुरान का इस बात से खाली नहीं जाता है इल्ला ये कि उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम चंद सिफात पाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को समझने के लिए, उसकी अज़मत को दिल में उतारने के लिए अल्लाह की सिफात को समझने की ज़रूरत है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी आज की गुफ्तगू के इख्तिताम तक, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमने जो कुछ भी आज हमारी गुफ्तगू हुई है वो उन बातों की रोशनी में हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों में कुरान, अल्लाह हमारे दिलों में कुरान की मोहब्बत डाल दे। अल्लाह हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से, अल्लाह हमारे दिलों में ईमान की रोशनी से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा दे। जब तक जिंदा रखे, ईमान पर जिंदा रखे, और जब तक जिंदा रखे अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो ये हिदायत है, इस हिदायत को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने की तौफीक के साथ जिंदा रखे। और जब हमें इस दुनिया से उठाए तो आखिरी बात जो ज़ुबान से अदा हो, अल्लाह तौफीक दे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तमाम शुरका का भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल पूछने का है कुछ?
इंशाअल्लाह अगले दर्स में मोहतरम, क्योंकि आज वक्त काफ़ी हो चुका है, तो इंशाअल्लाह अजीज आइंदा सैटरडे को इंशाअल्लाह। 1-2 मिनट में रख दें, ये दावती पहलू से हमारे लिए क्या लेसन है, इसमें 1-2 मिनट में रख दें बस। जी जी जी, क्या कहा मोहतरम? दावती पहलू से हमारे लिए क्या लेसन है इसमें? जी मोहतरम, इस पे तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही दर्स में ये बताया था कि इस लेसन में ये जो सूरह है, सूरह ज़ुमर, इसमें दावती पहलू से बहुत ही अहम बातें हैं, बहुत अहम बातें हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप मेरा पहला दर्स उसको सुन लें, और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर बात वाज़ेह नहीं होती है, क्योंकि कई पॉइंट्स हैं, लेसन्स कई हैं, एक नहीं, तो इंशाअल्लाह अगर कोई बात वाज़ेह नहीं होती है तो अगले दर्स में हम ठीक है मोहतरम, शुक्रिया। शुक्रिया तमाम भाइयों का। इसी के साथ में आज का प्रोग्राम का इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।